کو ترمیم کہیں گے، یہ تو ڈکیتی ہے۔ کیا کل رات کو ججز کو جاگنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا کل رات کو وکلا تنظیموں کو بار کونسلز وغیرہ کو سامنے نہیں آنا پڑا تھا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کیوں رات کے 12 بجے عدالتیں نہیں؟ السلام علیکم جی، میں ہوں منیر باجوہ، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ۔ عالیہ صاحبہ، ترمیم ہو گئی، کیا کہیں گے؟ صرف اتنا کہوں گی کہ ترمیم، اس کو ترمیم کہیں گے، یہ تو ڈکیتی ہے۔ عوام کے حقوق کے اوپر، آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر جس طرح کا شب خون مارا گیا ہے، اس کو آئینی ترمیم کا نام تو نہ دیں۔ یہ تو جمہوریت بائے سیل ہے، جمہوریت بائے دھوستان دیے، آئین بائے دھوستان دیے۔ مطلب کیا ظلم آپ نے دیکھا ہے؟ کوئی اس طرح سے تو ترمیم نہیں ہوتی ہیں۔ اور جس طرح سے کہا گیا، ہم نے صرف اتنا کہا ہے، ہم اس ترمیم کے خلاف ہم نے بائیکاٹ کیا ہے۔ اور مجھے آپ بتا دیں، کیا صرف عمران خان نے پاکستان کا ٹھیکہ اٹھایا ہے؟ کیا کل رات کو ججز کو جاگنا نہیں چاہیے تھا؟ کیا کل رات کو وکلا تنظیموں کو بار کونسلز وغیرہ کو سامنے نہیں آنا پڑا تھا؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں کیوں رات کے 12 بجے عدالتیں نہیں؟ ججز کو آنا چاہیے تھا۔ کیا ججز کا یہ ہے اتنا اختیار کہ وہ اس ترمیم کے خلاف کھڑے ہوتے؟ جب خواجہ آصف صاحب نے اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کر کیا کہا؟ انہوں نے کہا آج سے عدلیہ کا احتساب ہم کریں گے، آج سے ججز کا احتساب ہم کریں گے۔ مجھے یہ بتا دیں، اس کے بعد مطلب ہم تو کھڑے ہیں، ہم تو پہلے دن سے عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑے ہیں، قانون اور انصاف کی جنگ لڑے ہیں۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گی، باقی لوگ کہاں ہیں؟ مجھے تو یہ بتا دینا، ہم تو گھروں سے سڑکوں پر موجود ہیں، ہم تو ہر فسطائیت کا مقابلہ کریں۔ اور ہم نے اب بھی مطلب دیکھیں، ہمارا لیڈر عمران خان، ان کی بہنیں، ان کی جو مسز ہے، سب ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ سب کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ کس کے لیے قربانی دے رہے ہیں؟ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور ہم کیوں اسے 100 سال جیل میں رہنے دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کو آپ نے اس ڈکیتی کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے تیار کیا، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ دیکھیں، مولانا صاحب جتنا میں ان کے کردار کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، انہوں نے جس حد تک وہ یہ کر سکتے تھے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ جو 1.5-2 مہینے پہلے سے ایک آئینی ترمیم کروانی تھی، آخر وہ 21 تک لے آئے نا، تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ باقی پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اکیلی ہی کھڑی تھی، خان ورسز آل تھا، اس وقت بھی خان ورسز آل ہے۔ تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم کھڑے ہیں، ہم آئین کی بھی جنگ لڑیں گے، قانون کی بھی جنگ لڑیں گے، جمہوریت کی بھی جنگ لڑیں گے، لیکن ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ آپ اس آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے؟ پی ٹی آئی دیکھیں جی، ہماری جو پولیٹیکل کمیٹیز ہیں، کور کمیٹیز ہیں، ان سب کے اندر یہ ڈیبیٹ جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے اتنے اچھے لیگل مائنڈز موجود ہیں، وہ بالکل یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور ہم کریں گے، ضرور کریں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کے رکن نے اس ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دیا، تو پھر پی ٹی آئی کا جو بیانیہ تھا کہ لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، سارا کچھ کیا جا رہا ہے، وہ تو پھر کہیں دب گیا۔ دیکھیں، میری ایک بات سنیں، آپ نے دیکھا ہے ہمارے لوگ تو انڈر سیف کسٹڈی تھے، جن کو نکالا گیا یا جن کو برائب کیا گیا وہ آپ کے سامنے آئین میں پہنچے اور منہ چھپائے پھر رہے تھے۔ کبھی جو وہ امینڈمنٹس ہیں ان کے پیجز کے پیچھے، کبھی کسی اور پیجز کے پیچھے، وہ تو آپ کے سامنے تھا سب کو۔ پی ٹی آئی کے تو نہیں تھے وہ، پی ٹی آئی کے نہیں تھے وہ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، وہ واقعی پی ٹی آئی کے نہیں ہوں گے، کیونکہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں، وہ تو ہر ظلم ستم برداشت کرے، لیکن کھڑے ہیں۔ آپ نے صحیح کہا ہے، وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ووٹ لے کر آ جائے خان کے نام کا، لیکن بعد میں پتہ تو چل ہی جاتا ہے۔ آخر میں بتائیں کیا دیکھ رہی ہیں مستقبل میں کیا ہوگا پھر؟ مستقبل پی ٹی آئی کا، یہ میں آج بتا دوں، پی ٹی آئی کے کارکنوں کو، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا واریئرز کو بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمیں سکھایا ہے ہم آخر تک سب کچھ کریں گے، اور ہم ہر ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہیں اور لڑائی بھی لڑیں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں، بالکل مایوس نہیں ہونا آپ نے، اور ہم تحریک بھی چلائیں گے، اپنے لیڈر کو بھی رہا کرائیں گے، اس کو وزیر اعظم بھی بنائیں گے۔ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوگا کہ ہم کیوں اتنے آپٹیمسٹک ہیں، تو میں صرف اتنا بتا دوں، ہم نے ہمیشہ اپنے لیڈر سے ایک ہی ٹریننگ لی ہے، وہ کہتے ہیں نا آخری بال تک کھیلیں گے۔ تو ابھی تو اٹس ناٹ این اینڈ وہ ہوگا جب سب کچھ ٹھیک ہوگا، اور سب کچھ ٹھیک تب ہوگا جب لندن کا 12واں کھلاڑی واپس لندن بھاگے گا، اور یہاں یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ سارے منہ چھپاتے پھریں گے۔